اور بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کے اس تکمیل کے موقع پر ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس پرمسرت موقع پر تمام حضرات جتنے بھی تشریف لائے ہیں سب کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص حافظ صاحب حافظ ابو بکر بن عبید الرحمن، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے والد محترم مولانا عبید الرحمن صاحب امام اور خطیب مسجد ربیع القرآن، دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی میں، ان کی اولاد کی زندگی میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ایک دو باتیں صرف آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے، دین کا مزاج کیا ہے؟ دین کا مزاج کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے نا جی، دین کا مزاج کیا ہے؟ یاد رکھیں، دین کا مزاج ہے پھیل جانا۔ دین کا مزاج کیا ہے؟ پھیل جانا۔ یہ ایک جگہ پر نہیں رہتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھیلنے کی قوت، طاقت اور پھیلنے کی صفت رکھی ہوئی ہے، اور جتنی رکاوٹیں اس کے سامنے آتی ہیں اس کے پھیلنے میں تیزی آ جاتی ہے۔ جتنی رکاوٹیں اس کے سامنے آتی ہیں اس کے پھیلنے میں تیزی آتی ہے۔ بات ذہن میں رکھو، یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ رکاوٹوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھو، پانی کے سامنے بند باندھو گے نا جی، پانی نے کہیں سے کہیں نہ کہیں تو سے نکلنا ہے، راستہ نہیں ملے گا تو بند کے اوپر سے نکل جائے گا۔ رشیا کے اندر جب انقلاب آیا نا جی، رشیا کے اندر انقلاب آیا تو رشیا کے اندر مدارس پر پابندی لگ گئی، مساجد بند ہو گئیں۔ بند ہونا تو دور کی بات، مساجد اور مدارس کے اندر شراب خانے کھل گئے۔ اب وہاں کے جو علماء کرام تھے، دیوبند کے پڑھے ہوئے علماء کرام وہاں پر موجود تھے، انہوں نے سوچا کہ یار اب کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے جناب ایک گھر کے اندر ایک دیوار بنائی، دیوار بنا کر اس کے اندر بچے بھیج دیے، راشن بھیج دیا، بچے بھیج دیے، اور وہ دیوار پرماننٹ بند کر دی۔ بچے اندر ہیں، پڑھائی بھی ہو رہی ہے، بچے بھی اندر ہیں، اساتذہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2 سال پہلے بچہ اندر گیا تھا، 2 سال بعد بچہ باہر نکلتا ہے حافظ ہو کر۔ تو جو حفاظ کی ریشو اس انقلاب سے پہلے تھی، اس انقلاب کے بعد ان حفاظ کی ریشو میں 2 گنا اضافہ ہو گیا۔ جس حافظ نے 3 سال میں 4 سال میں قرآن مکمل کرنا تھا، اس انقلاب کی اثرات کی وجہ سے وہ بچہ سال میں حافظ ہو کے نکل رہا ہے، 1.5 سال میں حافظ ہو کے نکل رہا ہے، اس کی رفتار میں تیزی آ گئی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ ہے کہ حفاظ کرام، علماء کرام، طلباء کرام جو دین کو سیکھنے کے مراحل میں ہیں، رکاوٹیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ جو ہم لوگ شور مچاتے ہیں نا جی کہ حافظ 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، بھائی 10 کن لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ شفاعت ان لوگوں کی ہوگی جو دوران حفظ اس کے ساتھ تعاون کرتا رہا ہوگا، کسی طرح کا بھی تعاون، ان کو نصیحت کر رہا ہے، خیر خواہی کر رہا ہے بھائی، ان کو ماحول دے رہا ہے، یہ طالب علم ان کی شفاعت کرے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ ہے کہ جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان کو ڈالنے دو، آپ کا کام ہی رکاوٹوں کو توڑنا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا دین کے مزاج کی۔ دین کا مزاج یہ ہے، دین کے اندر اللہ نے پھیلنے کی طاقت رکھی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دین جو ہے ایک کمرے سے نکل کر گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر سے نکل کر محلے میں داخل ہوتا ہے، محلے سے نکل کر شہر میں داخل ہوتا ہے، شہر سے نکل کر ملک میں پھیلتا ہے، اور ملک سے نکل کر پوری دنیا کے اندر جاتا ہے۔ یہ علم، یہ دین کا مزاج ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسا انقلاب ان سے لیا، کیسا کام اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا۔ میں جب یہاں پر آیا تھا
تو اس وقت اس مدرسے کے اندر تقریباً 8-9 طلبہ اکرام تھے، 8-9 طلبہ اکرام، ایک استاد تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب الحمدللہ یہاں پر تقریباً 100 سے اوپر طلبہ اکرام ہے، اور تقریباً 15 کے قریب اساتذہ اکرام ہیں جو اس ادارے میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ چیز ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے کام کو بڑھاتا ہے، اس کو برکت دیتا ہے، اس کے اندر اس کی تعداد بڑھتی ہے۔ تو جس طریقے سے تعداد اللہ تعالیٰ نے بڑھائی ہے، اس طریقے سے اخراجات بڑھ گئے ہیں، اس طریقے سے آمدن بڑھ گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک، ہم اکثر حیران ہوتے ہیں کہ جب طلباء نہیں ہوتے نا، طلباء نہیں ہوتے تو تعاون بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی طلباء، ہمارے ایک استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب طلباء چلے جاتے ہیں تو مدرسہ ویران ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ایک طالب علم مدرسے کے اندر انٹر ہوتا ہے، بکروں کی آوازیں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بکروں کی آوازیں آنی بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، ہاں دین کا کام کرو، ساتھ میں اللہ سے دعا کرو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ساتھ میں محنت کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا، اور کام نیک نیتی سے کرو، خلوص کی بنیاد پر کرو، 2 نمبر ہی نہیں کرنی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کام دین کا کرو۔ میں تو کل بھی یہ حیات میرے ساتھ تھا، میں اس کو یہ کہہ رہا تھا، گواہ ہے، اس سے پوچھ سکتے ہو، میں اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا کاروبار کرو اپنا، اور دین کا کام کرو فری۔ مزہ تو تب ہے نا جی، تنخواہ لے کے کون نہیں کرتا، سارے کرتے ہیں۔ کاروبار ہو اپنا اور دین کا کام کرو فری، مزہ تب آئے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کاروباری بندہ تو خود اپنا مدرسہ بنا سکتا ہے، اپنی مسجد بنا سکتا ہے، دین کا کام خود کر سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے جو کام کرو نیک نیتی کے ساتھ کرو، انما الاعمال بالنیات۔ ہمارے پنجابی میں، اردو میں کہاوت ہے، نیت صاف منزل آسان۔ ہاں، نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے، کام کا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو آخر میں پھر ایک مرتبہ میں حضرت کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرت ہمارے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جتنے دوست احباب قاری صاحب تشریف لائے سب کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 1-2 آیت تلاوت